بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ملک پاکستان کے ان دنوں جو حالات ہیں ان سے ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ بھوک، غربت، مہنگائی، بے روزگاری، انتشار، بد امنی، یہ سب اب معمول بن چکا ہے۔ ان حالات میں کشیدگی اس وقت آئی جس وقت عمران خان صاحب کی گرفتاری کی خبر یوتھ تک پہنچی، نوجوانوں تک پہنچی، پی ٹی آئی کے کارکنان تک پہنچی۔ وہ سڑکوں پہ نکلے، توڑ پھوڑ کی اور ملکی حالات کو بد سے بدتر بنا دیا۔ ہمارے ساتھ یہ جو ہو رہا ہے، یہ حالات جو پاکستان کے ہو چکے ہیں، امت مسلمہ جس ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پاکستانی عوام کی ایک اکثریت کا ماننا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ صرف اور صرف اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جس طرح کی عوام ہوگی، جس طرح کی رعایا ہوگی، اللہ تعالیٰ ان پہ اس طرح کے حکمران مسلط کر دے گا۔ وہیں پہ دوسری اکثریت کا ماننا یہ ہے کہ قصوروار رعایا نہیں ہے، قصوروار صرف اور صرف حکمران ہے۔ میں نے ان دونوں صورتحالوں کی تحقیق کرنے کی کوشش کی۔ پتہ یہ چلا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بھی شرط نہیں ہے کہ جس طرح کی رعایا ہو جائے گی، جس طرح کی عوام ہو جائے گی، ان پہ اس طرح کا حکمران اللہ مسلط کر دے گا۔ ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ ہسٹری میں، تاریخ میں ایسا بہت دفعہ ہوا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے طور پہ اس طرح کے حکمران ظالم مقرر کر دیے ان پہ۔ دوسری صورتحال جو ہے، جن کا ماننا یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ دودھ کی دھلی ہوئی ہے، عوام تو قصوروار ہے ہی نہیں، سارا قصور جو ہے وہ حکمرانوں کا ہے، تو اس لیے بغاوت کرنی چاہیے، نکلنا چاہیے۔ ایک تیسرا طبقہ ہے جو خادم حسین رضوی صاحب کے چاہنے والے ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف مکافات عمل ہے۔ ان تینوں صورتحالوں میں سے پہلے والی صورتحال کو اگر دیکھا جائے کہ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی طرف سے مسلط کیے گئے ہیں، اگر اس کو مان کے چلا جائے پھر تو حکمرانوں کے لیے بڑی آسانی ہو گئی، عوام بیچاری پھنس گئی، حکمرانوں کے لیے آسانی ہو گئی کہ ہمیں آپ پہ مسلط کیا گیا ہے کہ آپ کے اوپر ظلم بھی کریں، جبر بھی کریں، ناانصافیاں بھی کریں۔ اس سے تو حکمرانوں کو بڑی چھوٹ مل گئی، اس سے تو ان کو بڑی رعایت ہوگی کہ وہ بدکاریاں بھی کرتے رہیں، ناانصافیاں بھی کرتے رہیں اور بالآخر قصوروار عوام کو ٹھہرا دیں۔ دوسری اکثریت جو ہے، دوسری صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ عوام بالکل ٹھیک ہے اور حکمران غلط ہیں۔ ہم سب بخوبی اس بات کو جانتے ہیں کہ ایسا تو بالکل نہیں ہے۔ دودھ کے دھلے ہوئے تو پاکستان کے عوام بھی نہیں ہے۔ بے ایمانی، ناانصافی، کرپشن، یہ جہاں جہاں پہ ہمارا داغ لگتا ہے، جہاں پہ ہم کر سکتے ہوتے ہیں، ہم بھی بخوبی اس کو کرتے ہیں۔ اس معاملے میں یہ بات کلیئر رہے کہ نہ ٹوٹلی قصوروار عوام ہے، نہ ہی کلی طور پہ ہم قصوروار حکمرانوں کو ٹھہرا سکتے ہیں۔ اب اس طرح کی کنڈیشن میں پھر کرنا کیا ہے؟ جب اللہ کا جو قانون ہے وہ بھی یہاں پہ نافذ نہیں ہو رہا، کنڈیشن وہ بھی نہیں ہے، اور دوسری طرف حکمران جو ہیں وہ بھی بالکل قصوروار نہیں ہیں۔ اس طرح کی صورتحال میں اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ جو بندہ بھی حق کی آواز اٹھاتا ہے ظالم حکمران کے سامنے، اس کے ساتھ مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں اس کے ساتھ آتی ہیں۔ وہ کوئی بھی لیول ہو، وہ حکومتی لیول ہو، وہ آپ کے گلی محلے کا لیول ہو، وہ اسلام کو نافذ کرنے کا معاملہ ہو، یا تاریخ میں اگر دیکھ لیا جائے، جب جب اسلام کی، حق کی، سچ کی بات کی گئی ہے، لیڈرز کو، رہنماؤں کو، قائدین کو مشکلات کا سامنا کرنا ہی پڑا ہے، اور بہادری سے کرنا بھی چاہیے۔ عمران خان صاحب کی گرفتاری پہ بحیثیت پاکستانی قوم ہم نے جو رد عمل دیا ہے، ہم نے جو رد عمل ظاہر کیا ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس میں اصلاح کا پہلو کیا ہے۔ حکمرانوں کے ساتھ، قائدین کے ساتھ، جیسے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، ایسا ہونا ہی ہوتا ہے۔ گرفتاریاں حق سچ کی بات کرنی اگر پڑے تو ہوتی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ کچھ کو تو قتل بھی کر دیا گیا، سنسار بھی کیا گیا، زد و کوب بھی کیا گیا۔ ہم نے جو حالات بنا دیے تھے، اس کی وجہ سے بہت برا امیج، بہت برا عکس لوگوں کے سامنے گیا ہے، باقی ممالک کی طرف گیا ہے۔ بڑی شرم کے ساتھ غیر ملکی دوستوں کو اس بات کی تصدیق کرنا پڑتی ہے جب وہ ویڈیوز دکھا کے ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، اور بڑی شرمساری کے ساتھ ہم کہتے ہیں جی بالکل یہ ہمارے یہاں پہ ہو رہا ہے۔ میں اس ویڈیو کو ریکارڈ صرف اس لیے کر رہا ہوں، ملک پاکستان کی عوام نے، جو حق کی آواز کو لے کے اٹھنے والے ہیں، انہوں نے جو رد عمل دیا ہے، کیا یہ بنتا تھا؟ آپ پہ اگر حکمرانوں کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے، ناانصافیاں ہو رہی ہیں، کرپشن ہو رہی ہے، اور آپ پہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اس کے بدلے میں کیا آپ بھی ظلم کر کے حساب برابر کرنا چاہتے ہیں؟ جو ہوا ہے اس کو ڈیٹیل میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگ لگائی گئی، بے زبان جانوروں کو مار دیا گیا، کور کمانڈر کے گھر کو یا مسجد وہاں پہ سنسار کی، جو بھی معاملہ تھا، کچھ لوگوں نے وہاں سے مور چرا لیے ہیں، ایک بندہ سالن ہاتھ میں اٹھائے وہاں سے نکل رہا ہے۔ یہ ہمارا جو رد عمل تھا، اس سارے رد عمل کو دیکھ کے ایمانداری سے آپ یہ بتائیں، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی ملک، کوئی بھی طبقہ اسلام کو قبول کرنا تو دور کی بات، آپ کا حامی بھی ہو سکتا ہے، وہ اسلام کی حمایت کا اعلان بھی کر سکتا ہے،
میں قطعاً جو ماضی میں معاملہ ہوا اس کی سائڈ نہیں لے رہا۔ خادم حسین رضوی صاحب نے ناموس رسالت کے معاملے میں جب احتجاج کیا اور وہ جو توڑ پھوڑ ہوئی اور سارا کچھ، وہ بھی غیر مناسب تھا، لیکن معاملہ چونکہ ناموس رسالت کا تھا، اللہ کے نبی کی ناموس کا تھا، تو اس پہ نکلنا بنتا بھی تھا، لوگ نکلے بھی، لیکن طریقہ کار وہ جو اختیار کیا تھا، میرا ماننا یہ ہے کہ وہ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ عوام کو نقصان نہیں ہونا چاہیے تھا، ملکی املاک کو نقصان نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حکمرانوں کو ہوش کے ناخن دلوانے کے لیے نکلنا پڑتا ہے، بالکل نکلیں بھی، تب خادم حسین رضوی صاحب بھی نکلے، اب عمران خان صاحب کے چاہنے والے نکلے ہیں، بالکل نکلے۔ میں کہتا ہوں اتنی تعداد میں نکلے کہ عوام بالا کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ لوگوں کو شعور آ چکا ہے۔ کیا ہم ان کو اس بات کا اندازہ کروا رہے ہیں اپنے اس رویے سے؟ کیا یہ شعور ہے؟ ایسا کر کے ہم نے صرف ان کو یہ بتایا کہ ہمیں شعور نہیں آیا، ہم صرف جانور ہو گئے، ہم صرف وحشی ہو گئے، ہم ذاتیات پہ اتر آئے ہیں۔ نہ میں سائیڈ لے رہا ہوں خادم حسین رضوی صاحب والے معاملے کی کہ وہ ٹھیک تھا، اور نہ ہی جو استعفیٰ ہوا ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری پہ، نہ ہی یہ ٹھیک ہے۔ حکمران اگر اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں، اپنے عہدوں کا پاسدار نہیں کر رہے، غلط فیصلے کر رہے ہیں، ناانصافیاں کر رہے ہیں، بالکل نکلیں، بڑی تعداد میں نکلیں، ان کو بتا دیں کہ ہمیں شعور آ چکا ہے، لیکن طریقہ کار سے اختلاف ہے۔ یہ جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے، اس کی وجہ سے ملک پاکستان اور اسلام اس کے منہ پہ ایک زوردار تمانچہ لگا ہے، اور اس کے نشان ہمیشہ چھپے رہیں گے۔ اس بات کو یقینی بنا لیں، اگر آئندہ کسی لیڈر کے ساتھ، حق سچ کی بات کرنے والے کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہم نے بڑے پرامن طریقے سے احتجاج کرنا ہے، حق کی آواز اٹھانی ہے، ایسا طریقہ جس سے ملک کی املاک کو بھی نقصان نہ پہنچے، عوام الناس کو بھی نقصان نہ پہنچے۔ ہمارا جو امیج ہے، ہمارا جو عکس ہے، وہ لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے بہت اچھا پیش ہو سکے کہ ہم ایک مہذب قوم ہے، ہمارا تعلق جس مذہب سے ہے اس میں خون خرابہ، شور شرابہ، بد امنی، انتشار بالکل نہیں ہے۔ حق آواز اٹھانے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ امید کرتا ہوں جو بات آپ کو سمجھانا چاہیے بخوبی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔